صلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورہ لقمان کا ایک رکوع ہم نے شروع کیا ہے اور اس رکوع کے حوالے سے ہم نے تقریباً 2 آیات کو مکمل کیا اور ان 2 آیات کے اندر جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ حکمت کسے کہتے ہیں کہ جس سے آپ کو آپ کی ذہن کی اتنی پختگی ہو جائے کہ آپ چیزوں کو نہ صرف سمجھیں بلکہ حق اور باطل کا فرق محسوس بھی کریں اور اسی طرح سے اس پہ عمل بھی کریں. اور یہ جو وزڈم ہے، یہ حکمت جو ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، یہ کسی کی دین نہیں. دوسری چیز جو ہمارے پاس پھر ایک دفعہ آ گئی وہ شکر کے حوالے سے بات آئی کہ وزڈم کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت ہوگی، جس کے پاس وزڈم ہوگا، اس کی سب سے بنیادی چیز یہ کہ وہ ہمبل ہوگا. اور جو انسان جتنا ہمبل ہوگا اتنا زیادہ وہ شکر ادا کرے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شکر جو ہے، ہمبلنس انسان کی جو ہے وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے جب اس کے اندر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہو. یہ شکر کرنے کا جذبہ جو ہے صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی ایسی ہے. کبھی اگر آپ نے غور کیا ہو کسی بکرے کو یا کسی پرندے کو یا کسی بھی جانور کو اگر آپ اس کو پانی پلائیں یا دودھ پلائیں تو کبھی غور کیجیے گا بڑے شکر کے انداز سے آپ کی طرف دیکھتا. جو پالتو آپ کے جانور ہوتے ہیں، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ کتا ہو، کوئی اور پرندہ ہو، تو وہ تو آ کے آپ کے پیروں کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے گالوں کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. شکر کا طریقہ کار ہے، یعنی یہ شکر کا جو جذبہ ہے یہ خالی انسانوں کے اندر موجود نہیں ہے، جانوروں میں بھی موجود ہے. تو اور یہ ساری چیزیں معروف چیزیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ہم سے ذکر بھی کرتا ہے اور اس آگے بھی آیات میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بات کرتا ہے معروف چیزوں کی. معروف چیزوں کو کہتے ہیں جو آلریڈی آپ کے اندر موجود ہیں. انبیاء علیہ السلام آ کے صرف ان کو اجاگر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو بھول چکے ہوتے ہیں، جس کو ہم تذکیر کہتے ہیں. اسی لیے تو ہم بار بار کرتے ہیں، قرآن مجید بار بار پڑھنے کا مقصد کیا؟ وہ تذکیر کرتا ہے، وہ آپ کی یاد دہانی کرتا ہے. یاد دہانی کس چیز کی کرائی جاتی ہے؟ یاد رکھ لیجیے گا، یاد دہانی ہمیشہ اس چیز کی کرائی جاتی ہے جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہے. میں آپ لوگوں کو ہر کلاس سے پہلے صبح کے وقت یا 2-4 گھنٹے پہلے ایک میسج بھیجتا ہوں، یاد دہانی کراتا ہوں. کیوں کراتا ہوں؟ کیونکہ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. جس کے پاس یہ لنک موجود نہیں ہے اس کو یاد دہانی جاتی ہی نہیں. یاد رکھ لیجیے گا، یاد دہانی کرائی اسی چیز کی جاتی ہے جو آلریڈی آپ کے پاس موجود ہو. اور لقمان نے سب سے پہلی وصیت جو اپنے بیٹے کو کی وہ یہ کی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. شرک جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے اس گناہ، یہاں تک کہ اگر اس کی معافی مانگیں گے تو اس کو بھی معاف کر دے گا. اور شرک کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرک کی تین موٹی قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھی. کسی کو یاد ہے کون کون سی؟ سادی شرک فی ذات اور شرک فی صفات اور شرک فی عبادات. دیکھیے شرک ذات جو ہے یہ تو بہت ہی خاص ہے، بہت ہی پوریاں، جس کو ہم کہتے ہیں بہت ہی ننگا شرک ہے، اور جس کے اندر آپ ایسے سمجھ لیں آج بھی شاید یہ شرک ہو رہا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن 2 بڑے ہمیں واضح ملتے ہیں کہ جس کے اندر جیسے لوگوں نے سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا کچھ ایک ایسا طبقہ تھا یہودیوں کا جنہوں نے سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا بنانے کی وجہ ان کے پاس بڑی زبردست تھی. اگر آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو اس میں اس کا پورا قصہ موجود ہے. وہ اس طرح سے موجود ہے کہ سیدنا عزیر جب آ رہے تھے فلسطین کی طرف سے تو دیکھا بستی بڑی اجڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ یہ اجڑی ہوئی بستی تو کیسے بسائے گا دوبارہ؟ تو ان کو نیند آ گئی، اور نیند جب آ کے ان کی آنکھ کھلی تو سوال ان سے پوچھا گیا کم لبثتم،
तुम कितना अरसा ठहरे, ये कितना सोए? तो कहते हैं यौमन या बादा यौम, एक दिन या आधा दिन। अल्लाह ताला कहता है नहीं 100 साल। कहते 100 साल? अल्लाह कहता है देख अपना गधा, तो जिस गधे पे सवार आके होके आए थे वो ढांचा बन चुका। फिर अल्लाह ने कहा देख अपना खाना, तो खाना उनका तरोताजा था। इससे एक बात और भी पता चलती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वक्त को रोक देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वक्त को रोक दिया, जो खाना था उसके ऊपर वक्त रुक गया, वो खाना एज इट इज ताजा रहा। इसीलिए मैं लोगों को इसी आयत की बिना पे मैं लोगों से कहता हूँ, मेरा अपना मानना, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिराज पे गए, हम उसको कहते हैं कि जी बड़ा कम वक्त लगा, बिस्तर गर्म था, हमें तो ये भी नहीं पता बिस्तर था कि नहीं था, बिस्तर गर्म था। फिर आजकल तो माशाल्लाह हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, टीवी के ऊपर मैं देखता हूँ कभी कभार वो प्रोग्राम आता है जब शब मिराज के हवाले से, तो दरवाजा दिखाते हैं, दरवाजे के साथ कुंडी भी दिखाते हैं जो हिल रही हो, तो कुंडी भी हिल रही। लेकिन थोड़ा सा आदमी सेंस से सोचे तो और कुरान का मुताला करे तो पता चलता अल्लाह ताला ने वक्त को रोक दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 महीने लगे, 6 साल लगे, 6000 साल लगे, 6 लाख साल लगे, हमें नहीं मालूम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वक्त को रोक दिया, अल्लाह ने वहां भी वक्त को रोक दिया। तो जब उज़ैर अलैहिस्सलाम वापस अपनी बस्ती में पहुंचे 100 साल के बाद, तो ना उनकी कोई बाल बड़े थे, ना उनकी उम्र कोई हो गई थी, ना उनके सफेदी छाई हुई थी। तो लोग बड़े परेशान हो गए थे, उन्होंने कही खासी चीज है। और फिर उन्हीं के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी याददाश्त से जो है वो तौरात को लिखा भी। तो ये बहुत बड़ा नंगा शिर्क है। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग तबके हैं, उन्होंने कहाँ से क्या कर दिया है। एक अरबी की कहावत है जिसमें कहा जाता है कि बंदा जो है वो बंदा ही है, चाहे वो फर्श से अर्श पे चला जाए, और अल्लाह अल्लाह ही रहेगा चाहे वो अर्श से फर्श पे आ जाए। तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें इंसान बच सकता है। शिर्क की जो दूसरी किस्म मैंने आपको बताई थी वो अल्लाह की जात में, सिफात में शिर्क करना। अल्लाह की सिफात में जो शिर्क होता है ना, ये बहुत सारी दफा गलत फहमी में भी हो जाता है। अल्लाह ताला राज़िक है, हमने भी बहुत सारे लोग जो उनको रिस्क प्रोवाइड करते हैं। अल्लाह ताला जो है वो सिफात देने वाला है, शाफी है, बीमारों को सेहत देता है, डॉक्टर सारे लोग सेहत देते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर इंसान मिक्सिंग कर जाता है। वो मिक्सिंग कैसे होती है? जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कराची के अंदर जो है वो घुटनों के एक बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाहिद नूर। और मैं ये सोच लूं कि जी मेरे घुटने का इलाज अगर कोई दुनिया में कर सकता है तो शाहिद नूर ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये गड़बड़ हो, ये गड़बड़ हो। मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है और अल्लाह के अज़म से वो मेरा काम भी अच्छा करते हैं, ये गलत बात। तो सिफात का के अंदर कंफ्यूजन जो होता है उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है। और जो तीसरी चीज है वो शिर्कुल इबादा है, ये बड़ी खतरनाक है। शिर्कुल इबादा खतरनाक क्यों है? उसको इस तरह से समझने की वो एक कहावत है ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो शिर्कुल इबादत क्या है कि इबादत के अंदर हर चीज आ जाती है, याद रखिए। अब जब इबादत की हम बात करते हैं कि शिर्कुल इबादत, तो शिर्कुल इबादत को किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको पहले आप समझ लें। तो इसके लिए कुछ बातों को अपने जहन में अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर। सबसे पहली चीज जो है ना वो है इताअत। इताअत याद रख लीजिएगा कि कुल की कुल, कामिल की कामिल अल्लाह और उसके रसूल की हो। बाकी जितनी भी इताअत है वो अल्लाह और रसूल के इताअत के ताबे हैं। कोई भी इताअत जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से बाहर नहीं हो सकती। आप उस्ताद का हुक्म माने, माँ बाप का हुक्म माने, इमामों का हुक्म माने, अपने बुजुर्गों का हुक्म माने, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन याद रख लीजिएगा कि कोई भी इताअत जो है, कोई भी हुक्म जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से बाहर नहीं होना चाहिए। यानी किसी मखलूक की इताअत नहीं होगी जिस चीज में खालिक की मासियत लाजिम आ रही। ये याद रख लीजिए, ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से इंसान के ज़हन में बैठ जानी। दूसरी चीज है मोहब्बत। तमाम मोहब्बतें कुल की कुल अल्लाह के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है और इन्नास में यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, कि तुमने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो मोहब्बतें करते हैं दूसरों से,
دوسروں سے، حالانکہ اصل محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے گا جب اللہ کے ساتھ محبت کی بات کریں گے تو اللہ کے رسول کی محبت خود بخود آ جائے گی، وہ اس کے بائی ڈیفالٹ ہے. یعنی محبت بھی جو ہے وہ کل کی کل اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. آپ نے وہ ایک حدیث سنی ہوگی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ پوائنٹ بھی ہمیشہ یاد رکھ لیجیے. یہ عبادت کے حوالے سے. تیسری چیز جو عبادت کے حوالے سے آتی ہے وہ آتی ہے دعا. یہ جو دعا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ دعا جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دعا ہی اصل عبادت. اور اسی طرح سے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ دعا جو ہے وہ مخ العبادت ہے، یعنی مخ سے مراد ہے جوہر ہے. اصل جو جوہر ہے عبادت کا وہ دعا ہی ہے. تو دعا جو ہے وہ بھی یاد رکھیے گا وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی کے واسطے سے بھی نہیں. میں یہاں اس بات کو ڈسکس نہیں کروں گا، بس میں نے اشارہ آپ کو بتا دیا ہے کہ دعا کسی کے واسطے سے بھی نہیں. دعا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو آپ ان سے کہیں میں بہت قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان. جب وہ مجھے پکاریں گے تو میں ان کی پکار سنوں گا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزیں بہت واضح طور پہ ہم کو بتا دی گئی. اور چوتھی چیز ہے اخلاص. یہ اخلاص بڑا امپورٹنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ایک جگہ فرمایا کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی وہ شرک کر چکا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا وہ شرک کر چکا. پھر جو ایک بات ہے جو میں نے اس دن آپ سے کہی تھی کہ اپنی خواہش کی پیروی کرنا، اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ سب سے بڑا شرک ہے آج کے دور کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ فرمایا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. اور یہ خواہش کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر مادی طور پہ بھی چیزیں آ سکتی ہیں، اس میں شخصیت طور پہ بھی چیزیں آ سکتی ہیں، اس میں کسی بھی طریقے سے چیزیں آ سکتی ہیں. کیونکہ جب وہ مالی طور پہ آتی ہیں تو پھر انسان جو ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مال اور دولت کی وہ کے اندر اس چیز کو خیال ہی نہیں رکھتا کہ حرام کیا حلال کیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے دینار وہ درہم کا بندہ، یعنی جو صرف درہم اور دینار پہ لگا رہا نا وہ اسی پہ رہ گیا. اور پھر ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیجیے گا کہ انسان جو چیز ریگولر بیسس پہ کرتا ہے آخر وقت میں اس کی زندگی اسی طریقے سے چلتی رہے گی. جو شخص سارا سال کرتا رہتا ہے نا کل شیء اشرار ریال اشرار ریال اشرار ریال، اس کی قیامت کے روز اس کی موت کے وقت بھی جو ہے نا اس کی زبان سے اشرار ریال ہی نکلے گا. 10 ریال ہر مال، 10 ریال ہر مال، 10 ریال. تو یہ چند ایک چیزیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی. یعنی پہلی وصیت جو ہے وہ لقمان نے کیا کی کہ شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ. اپنے آپ کو اب اس بات پہ غور کریں، اپنے آپ سے سوچیں. اب آپ لوگ خود سب ہر آدمی کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، ہر آدمی کو اسسمنٹ خود کرنا چاہیے. اور آپ آج اپنے آپ کے ساتھ کریں اور دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں شرک آپ کی زندگی میں کس طرح سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا کہ شرک تمہاری زندگی میں ایسے داخل ہوتا ہے، اس کی مثال انہوں نے دی کہ کالی رات میں، کالی اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر ایک کالی چونٹی رینگتے ہوئے اگر آ جائے تو تمہیں نظر آئے گی. بس یاد رکھ لو کہ شرک تمہاری زندگی میں اسی طرح سے داخل ہوتا ہے. اور شرک کی جو ابتدا ہے وہ ہے بدعت. کوئی بھی بدعت جو ہے وہ نیک کام کے لیے، بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا وجود نہ ہو. بدیع السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کا، کچھ نہیں تھا اس سے پیدا کر دیا. تو بدعت جو ہے وہ کوئی چیز ہونا اور اس کو پیدا کر دیا جائے. اور بدعت وہ خاص کر ہم کہتے ہیں اس چیز کو جس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے. تو آپ ان چیزوں کو غور و فکر کریں، اس پہ سوچیں کہ کوئی ہماری زندگی کے ایسے ایلیمنٹ تو نہیں ہے کہ ہم کچھ ایسے کام، کچھ ایسے ریشیوز میں تو نہیں پھنس گئے کہ جو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد کر رہے تھے. میں نے جب
مجھے مسلمان ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میرے خیال میں کتنے 15-16 سال ہوں گے، 20 سال ہوں گے میکسیمم. تو جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان ہوئے 20 سال سے زیادہ نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پیدائشی کچھ اور تھا. پیدائشی تو میں آپ کی طرح تھا، آپ جیسے میرے جیسے اور بہت سارے پاکستانی جو بائی ڈیفالٹ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے وہ تھا. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور کتاب کے احکامات کیا ہیں. اور زندگی کہ اگر میں اوراق اٹھا کے اپنے دیکھوں تو ایک بڑی عجیب و غریب سی زندگی گزاری ہے میں. بہرحال چیز مختصر آپ سے کہنے کی یہ ہے کہ جب میں چیزوں کو پڑھتا تھا، دیکھتا تھا، کرتا تھا، تو میں آ کے اپنے والدین سے کبھی بات کروں یا کوئی چیز کروں تو میرے والد صاحب مجھے بڑی اس سے کہتے تھے غصے میں، تو کیا سمجھتا ہے تو یہ عقل مند رہ گیا ہے، ہم سب پاگل ہیں، ہم سب بیوقوف ہیں. تیرا دادا بیوقوف تھا، تیری دادی بیوقوف تھی، تیرا نانا، تیری نانی، تیرے ماموں، تیرے چاچا سب پاگل ہیں، تو یہ عقل مند ہے، تجھے صرف ایک دین آتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں، ساری چیزیں آپ سنتے ہیں. بہت سارے ریچولز آپ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بس آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں، بلا وجہ کر رہے ہیں. آپ کے یہاں میت ہو جاتی ہے، آپ کھانے کھلا رہے ہیں، 3 دن تک کھانے کھلا رہے ہیں. آپ کے یہاں شادی کا فنکشن ہو رہا ہے، آپ نے لازماً ایک مہندی کا فنکشن بھی کرنا ہے، آپ نے مایوں کا فنکشن بھی کرنا ہے، آپ نے فلانا بھی کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے کہ کیا کریں مجبوری. پھر آپ کے یہاں شادی کی رسومات ہو رہی ہیں، شادی کا فنکشن ہو رہا ہے، تو وہ جو ہے اس کے اندر آپ اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے. آپ مرد اور عورت دونوں ساتھ ہی چلے آ رہے ہیں. بہت کچھ لوگ الگ کر دیتے ہیں، کچھ ہیں ایسے لوگ، لیکن اکثر لوگ تو بیچ کے اندر ایک پارٹیشن سے کر دیتے ہیں. یعنی پارٹیشن بھی نہیں ہوتا، وہ پھولوں کے گملے ہوتے ہیں، وہ لائن سے ایسے لگا دیتے ہیں، ایک طرف مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف خواتین بیٹھی ہوتی. اور ہم اس حد تک اس چیزوں میں جا چکے کہ میں 2-4 جگہوں پہ تو اس چیز کا گواہ رہ بھی چکا ہوں. اور حالیہ دنوں کی بات ہے کہ مجھے ایک جگہ جانا پڑا اور وہاں اسی طرح سے کوئی مہندی کا فنکشن تھا، اور افسوس مجھے اس بات پہ ہوا کہ جن کے گھر پہ فنکشن تھا انہی کی جو بہن بیٹیاں تھیں وہ اسی فنکشن کے اندر جو ہے وہ ناچ بھی رہی تھی. اور اس کے بعد بڑے فخر سے ان کے گھر والے بھی اور دوسرے بھی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ماشاء اللہ آپ کی بیٹی بہت اچھا ناچتی. پیپل ڈونٹ ریئلائز، پیپل ڈونٹ فیل کیوں. اور اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں، یہ تو آپ بہت زیادہ کلوز مائنڈیڈ لوگ ہو گئی، یہ تو نیچرل ہے، تو گھر کے لوگ ہیں سارے، گھر میں تو وہاں گھر کا آدمی نہیں تھا. اینی ہاؤ صرف کہنے کا مقصد ہے کہ اس بات کو کرنے کا کہ ان چیزوں کو آپ خود سوچیں، اپنے ذہن میں سوچیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں ایسے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کے بارے میں بہت واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، صرف ایک ایسا گناہ ہے جس کو میں معاف نہیں کروں گا، وہ ہے شرک. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو معافی مانگے گا میں اس کو معاف ضرور دوں. شرک کا مسئلہ یہ ہے کہ شرک کرتے ہوئے انسان، کیونکہ میں نے آپ سے بتایا کہ شرک کی ابتدا جو ہے نا بدعت سے ہوتی ہے. ایک آدمی شراب پینے کا شوق رکھتا ہے، اسے معلوم ہے اندر سے کہ شراب حرام ہے، شراب نہیں پینی، پھر پیتا ہے. ایک آدمی ہے جوا کھیلتا ہے، اسے معلوم ہے جوا حرام ہے، جانتا ہے وہ لیکن وہ کھیلتا ہے. ایک آدمی ہے وہ زنا بھی کرتا ہے، تو جانتا ہے کہ زنا حرام کام ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے لیکن کرتا ہے. کچھ اسی طرح سے اور برائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ان سب کو اس برائی کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں ان کے دل میں، ان کے اندر موجود ہے کہ یہ کام غلط ہے. تو امید ہے آپ کے پاس کہ جب بھی وہ پلٹیں گے اس گناہ کی معافی ضرور مانگیں. لیکن ایک آدمی جو بدعت کر رہا ہے وہ تو بدعت کر ہی یہ سوچ کے رہا ہے وہ تو نیک کام ہے، اچھا کام ہے، تو مجھے بتاؤ اس کی معافی کیسے مانگے گا، کب مانگے گا، کیسے مانگے گا. یہ بہت مشکل باریک چیز ہے. اس باریک چیز کے اوپر غور کریں، اس باریک چیز پر سوچیں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہیں ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کام میں ملوث تو نہیں ہوئے. اگر ہم اس کام میں ملوث ہو تو پوری کوشش کریں اس کام سے نکلیں، اس کام سے نکلنے کی کوشش کریں. تکلیف ضرور آئی. جو سورہ اثر والی آپ کی بات تھی کہ تواصو بالحق، اگر آپ کو صبر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ لوگوں کے اعتراض نہیں آ رہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی جو دعوت ہے بہت نہیں. میں نے جب جدہ کے اندر یہ کام شروع کیا تھا تو اس سے پہلے میں نے درس کے کام، دروس کے کام شروع کیے، اور ہمارا جو درس کرنے کا طریقہ کار تھا وہ ہمیشہ سے مختلف تھا. میرا کبھی بھی یہ ہے ہی نہیں کہ اسٹوریاں سنیں اور آپ
قرآن کھولیں اور کسی کی تفسیر بیان کرتے نہیں. میں تو ان کے ساتھ ایک کوشچن آنسر والا سلسلہ چلاتا ہوں. مطلب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی سورہ سمجھیں کہ سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک آپ پڑھ کے آئیے گا. پھر میں اس میں سے کوشچنس پوچھتا ہوں, قرآن سے ہی سوال پوچھتے تھے, قرآن سے ہی جواب آتے اور اس میں ہم انعامات بھی دیتے. تو وہ اس کے اندر بہت اعتراض بھی آنا شروع ہو گئے. تو میرے ایک بڑے اچھے میرے استاد بھی تھے, میرے بہت اچھے ساتھی بھی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرائے. وہ مجھ سے ہمیشہ ایک بات کہتے تھے, وہ مجھ سے کہتے تھے کہ اگر تمہارے جو تم کام کر رہے ہو اس پہ اعتراضات بڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ تمہارا کام کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور کسی کو لگ رہا ہے, کسی کو پہنچ رہا ہے. اور اگر تمہارے کام میں کوئی اعتراض نہیں ہو رہا, اس کا مطلب تمہارا کام جو ہے نا بس ہو رہا ہے. وہی والی جو بات ہے کہ تواصو بالحق و تواصو بالصبر, سب انٹر لنک چیز, اور یہ انٹر لنک چیزیں ہیں. اسی لیے جو شرک کی جو ہم نے اس پیسج کو بھی لائے, یہ سب ایک سارے ریلیٹڈ چیز. تو شرک کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے, اگر کوئی شیئر کرنا چاہیے تو بتائیے پلیز, تو انشاءاللہ اگلی آیت پہ چلیں. جی جی جناب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہمیں جیسے آپ کوشچن کر رہے تھے لاسٹ سیشن میں کہ نیک اعمال سے کیا مراد ہے, تو ہم سب آئیں بائیں شائیں یعنی ایکوریٹ بات ہمیں نہیں معلوم ہوتی. اس حوالے سے اگر ہم یہ کوشچن کریں کہ شکر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہو سکتا ہے الحمدللہ روزانہ کی روٹین میں ہم خواتین. الحمدللہ. اچھا, کلمہ شکر اس سے بڑا تو کوئی ہے نہیں. دیکھیں, شکر کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس چیز کا آپ شکر کر رہے ہیں اس چیز کو اون تو کریں پہلے. آپ کس چیز کا شکر ہے؟ آپ میرا شکر ادا کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں گاندھی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز کا؟ میری شکل کا, میرے لباس کا, میری داڑھی کا, میری مونچھوں کا. کس چیز سے آپ, کیا چیز ہے جس کا آپ شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں, میں آپ کا اس لیے شکر ادا کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میں آپ کے ساتھ عربی گرامر کی تعلیم حاصل کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس عربی گرامر کی امپورٹنس ہونی چاہیے. پھر کیوں ہونی چاہیے؟ وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, اس کا ادراک ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس اس کا ادراک ہوگا تو آپ کے اندر سے ایک شکر نکلے گا. لیکن بس آپ ایک شکر, ہم شکر کو, میں نے اسی لیے تو کہا کہ اگر آپ کسی لوگوں سے بھی پوچھیں کہ شکر کا کیا معنی ہے, تو لوگوں نے شکر تو شکر ہے, ایسے ہی ہے نا ادیبہ جی. آپ کسی کو بھی پوچھیں کہ شکر کیا ہے تو بولے شکر تو شکر ہے, ایسے ہی ہے. شکر تھوڑی. آپ نے پہلے اس چیز کو اون کرنا ہے. اون کریں گے تو آپ کا شکر بھی ہوگا اور اس کی تعریف بھی. اون کرنا بہت ضروری ہے. جی, کوئی اور کسی کے پاس کوئی چیز ہے شرک کے حوالے سے کوئی بات ہو تو بتائیے. جی کسی کے پاس کوشچن اور ہے لیکن شرک کے حوالے سے نہیں ہے, کیا پوچھ لیں؟ سر جی میں بتاؤں آپ کو کہ جب ہم حج کرنے کے لیے سر گئے غالباً, تو وہاں پہ میں نے ایک دو لوگوں کو ایسے لوگوں کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے سامنے جیسے ہم نماز سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ کعبہ کے سامنے اس نے اپنے سجدے کی جگہ پہ آگے وہ کچھ پتھر سے رکھے ہوئے تھے جن کے اوپر وہ سجدہ کر رہا تھا, کہ وہ غالباً مٹی کے تھے یا جو بھی تھا. یہ دیکھیں یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے جو آپ جو بات کر رہی ہیں. یہ ایک ہمارا ایک ایسا فرقہ ہے, ایک ایسا مسلک ہے جو اس طرح سے کرتا ہے. اس کو چھوڑ دیں, وہ بھی اپنی جگہ پہ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں شرک کیا چیز ہے؟ دیکھیے, کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں کرتا, ایک بات میں آپ کو آج بتا دوں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, ہمارے اندر ایک بہت بڑا پرابلم ہو چکا ہے. ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے, باقی جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط. ٹھیک ہے, جس طرح سے میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز صحیح ہے, جس طرح سے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ غلط. دیکھیے, سب کے پاس کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے.
جس طرح سے آپ کے پاس کتابیں ہیں نا، جس طرح سے آپ کے پاس، آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی مستند ہے یہ بات، ان کو پاس بھی مستند ہیں، آپ کی باتوں کو رد کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں کو رد کرتے ہیں. ان کی جی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا، آپ کی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا. ٹھیک چھوٹے ہے سر. بیسٹ آپ نے بنیادی طور پہ یہ دیکھنا، میرا اور آپ کا کام دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کچھ نشانیاں بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ امانت کا خیال نہیں رکھتا، جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو خوب لڑتا جھگڑتا ہے، گالن گلوچ کرتا ہے. ہمارا طریقہ کار کیا ہے کہ جناب میں نے دیکھا کہ میں نے جھوٹ بولا، فوراً مونا جی نے کہا یہ تو منافق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نشانیاں بتائی ہیں، یہ نشانیاں اس لیے نہیں بتائی ہیں کہ آپ دوسروں کی طرف انگلی اٹھائیں. یہ نشانیاں بتائی ہیں کہ میں اپنے اندر تلاش کروں، کیا میں جھوٹ بولتا ہوں، کیا میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا ہوں، کیا میں امانت میں خیانت کرتا ہوں. اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو اس کا مطلب مجھ میں منافقت ہے. اگر میں ایک کام کرتا ہوں تو مجھے 33% منافقت، میں 2 کر رہا ہوں تو میرے پاس 66% ہے، میں 3 کر رہا ہوں تو 100% منافقت. تو مجھے اپنے نفاق کو ختم کرنا. تو جب بھی کوشش کریں کہ دین کے معاملے میں یاد رکھ لیجیے، آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں بہت وسعت ہونی چاہیے، دوسروں کو سمجھنے کی، دوسروں کو سننے کی. دوسروں کو سنیں، دوسروں کو انڈرسٹینڈ کریں، لسنر بنیں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو پیغام دے بھی سکیں گی اور لے بھی سکیں گی. نہیں تو جناب ہر آدمی اپنی اپنی ٹریک کے اوپر دوڑے گا اور کہ میں نمبر 1 آیا ہوں تو اس کو نمبر 1 آنا تھوڑی ہے. تو آپ مجھے اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی نظر میں شرک کیا لگتا ہے، آپ کو کیا چیز ہے. اس کو چھوڑ دیں کہ وہ پتھر کے اوپر سجدہ کر رہا ہے تو اس پر پتھر کو پوج رہا ہے. اور آپ نے اور ہم نے اس شرک سے بچنا کیسے، یہ ہمارا بنیادی اصل چیز کہ ہم اللہ کی صفات میں، اللہ کے ساتھ عبادات میں، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو منیمائز کر دیں. جتنا ہم اس سے دور رکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں تل کا حدود اللہ، اللہ کی حدود کے قریب بھی مت آؤ. اللہ کی حدود کے قریب آنے کا کیا مطلب ہے، اس طرح سے سمجھنے کہ آپ اس کو کہ گراؤنڈ کے اندر ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے، گراؤنڈ کے اندر ایک باؤنڈری وال ہوتی ہے. اس باؤنڈری وال کی اس طرح سے باؤنڈری وال ہے، اور یہاں فیلڈر کھڑا ہوتا ہے، یہاں بھی کھڑا ہوتا ہے. یہاں سے شاہد افریدی نے چھکا مارا، گیند اڑ کے گراؤنڈ کے باہر گئی، فیلڈر نے کیچ پکڑ لیا. مجھے بتائیے کیا امپائر آؤٹ دے گا کہ چھکا دے گا؟ جی چھکا دے گا سر. آؤٹ دے گا کہ ایک 6 رن دے گا؟ سر باہر سے پہلے کیچ کرا ہے تو چھکا دے گا. میں نے آپ سے کہا باہر کیچ کیا. او نہیں پھر تو آؤٹ ہی ہے. آؤٹ ہے نہیں گیند اٹھا کے ماری، گیند باؤنڈری کے باہر گئی، میں نے کیچ کیا. مجھے او بتایا چوکا ہے سر، چوکا ہے. چھکا ہے، اچھا یہ چھکا چوکا ہے، ہاں جو بھی ہے چھکا چوکا، رن نہیں ہاں ہوگا. ٹھیک ہے، اس نے اس جی کیچ کو کہاں پکڑنا ہے؟ اس باؤنڈری کے اندر پکڑنا ہے. اس جی جی باؤنڈری کے اندر پکڑے گا تو آؤٹ ہو جائے گا، اس باؤنڈری کے باہر پکڑے گا تو آؤٹ نہیں ہوگا بلکہ ایکسٹرا رن بھی ملے گا. جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ باؤنڈری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز رکھی ہے نا، ہمیں اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. قریب کا کیا مطلب ہے کہ باؤنڈری پر اگر کھڑا ہو جاتا قریب ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے اندر ایک اور سرکل بنائیں اور اس سرکل میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان سے بچائیں اپنے آپ. ٹھیک ہے سر میرا جی سر میرا تو جی بولو. تھرڈ نمبر جو آپ نے حقوق میں شرک کہا ہے وہ تو بہت زیادہ پکڑ ہے، کیونکہ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ان کو. ذات میں ساتھ میں اور صفات میں تو مجھے کبھی پرابلم نہیں رہی، لیکن حقوق جو ہیں وہ پہلی دفعہ سمجھ میں آ رہے ہیں. بالکل بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ. جی اور خاص طور پر دعا کے معاملے میں تو بہت زیادہ، دعا کے معاملے تو بہت زیادہ پرٹیکولر ہے. چلیے جی اگلی آیت پڑھیں.
सर हम करते भी तो इसी में ही है ना, हुकूक में ही करते हैं ज्यादा। सर हमारा तो काम ही यही है, हमारा साडा तो काम ही यही है कि हम दूसरों का माल खा जाएं। वो कहते हैं ना कि जो मैं सबका खाऊं, जो मेरा खाए वो अंधा हो जाए। सही है। एक कहावत है हमारी गुजराती जुबान में, मैं सबका खाऊं, जो मेरा खाए वो अंधा हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आयत पढ़े, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि। ये वस्सैना उसी तरह से निकला है जिस तरह से तवासो था। ठीक है, हमने वसीयत की, हमने ताकीद की इंसान को उसके माँ बाप के बारे में। ठीक है, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालहु फी आमैन अनिश्कुर ली व लिवालिदैक इलैयल मसीह। ठीक है, इसे पेट में उठा के रखा उसकी माँ ने कमजोरी में, और कमजोरी और फिर कमजोरी के ऊपर मजीद कमजोरी, और फिर उसका दूध छुड़ाना 2 साल का, और फिर अल्लाह कहता है तू मेरा शुक्र कर, अपने माँ बाप का शुक्र कर और मेरी तरफ लौट कर आ। बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती कि अल्लाह सुबह यहाँ लुकमान जो है वो वसीयत कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताइए कि ये जो आयत थी, ये जो स्टेटमेंट था ये किसका स्टेटमेंट है? लुकमान का? जी लुकमान का स्टेटमेंट है? सर नहीं बर्फ नहीं में कौन सा नहीं स्टेटमेंट सर, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इन बिटवीन अल्लाह ने डाल दिया। जी क्यों डाल दिया? अदाए हुकूक के हवाले से एक बात समझ लें, कुरान मजीद में बहुत सारे ऐसे मुकामात हैं जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि सिर्फ मेरी इबादत करो, या सिर्फ मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। जैसे सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि ihसान। और याद करो जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था, और आपको पता है पुख्ता अहद 2 जगह लिया था, एक दफा तो तूर पे लिया था, उनको खड़ा करके पहाड़ उनके सर पे खड़ा करके कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। इसी तरह से सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि ihसाना। और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग इबादत ना करो सिवाय उसकी, मगर सिर्फ उसकी, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अच्छा, सूरह अनाम में तो बड़ी एक अजीब और गरीब तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बात की। अल्लाह ताला फरमाता है कुल ताआलू, ए नबी इनसे कह दीजिए कि आओ, कुल ताआलू अत्लु मा हर्रमा रब्बुकुम अलैकुम, कि मैं तुम्हें सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या चीजें हराम की हैं, क्या पाबंदियां की। और उसमें अल्लाह ताला कहता है अल्लाह तुशरिकु बिही शैय्यन, कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें कुल ताआलू आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम पे क्या चीज हराम है, किन चीजों पे तुम पे पाबंदी है। जिसमें पहली चीज अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। दूसरी चीज अल्लाह ताला कहता है बिल वालिदैनि ihसाना, के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। फिर आगे अल्लाह कहता है कि वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, और अपनी औलादों को माल की वजह से कत्ल ना करो। फिर अल्लाह कहता है वला तक़रबुल फ़हाश, फहाशी की तरफ भी मत जाओ। फिर अल्लाह ताला कहता है कि किसी को नाहक कत्ल भी ना करो। अब यहाँ तो बात समझ में आती है कि अल्लाह के साथ शिर्क करना हराम है, औलाद का नाहक कत्ल करना भी हराम है। अब औलाद का नाहक कत्ल करना क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। इसके ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ी डिबेट है कि एबॉर्शन जो है इट्स लाइक अ कत्ल। ठीक है, फिर इसी तरह से अल्लाह ताला कहता है कि किसी का नाहक मत कत्ल करो, फहाशी के करीब ना जाओ। ये सारी चीजें तो समझ में आती है कि हराम है। इन बिटवीन अल्लाह कहता है पहली बात कि वह बिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक करो। बात तो ये हराम की, क्या मतलब है? बात तो हराम की हो रही है, तो मतलब क्या है कि अगर वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक से कम किया तो ये भी हराम है, क्योंकि हराम की बात हो रही है। वालिदैन के साथ बेहतरीन सलूक से कम किया
تو یہ حرام ہے. سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اپنے والدین کو پاؤ, دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو, تو ان کے ساتھ اف تک نہ کرو, اف تک نہ کرو. اف پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ کھڑے کھڑے ہیں اپنے والدین یا والد کے ساتھ ہلکے سے شولڈر ایسے کرتے, اسی بات چہرے کے اوپر جو آپ لے کے ایکسپریشن آ رہے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے جو ہے نا اونچی آواز میں جھڑک کے بات نہ کرو. ہم لوگوں کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ہم تو آج بھی اپنی ماں باپ کو سامنے بتا رہے ہیں آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بھائی, رہنے دیں, آپ کو کیا پتا, آپ کو تو آتا ہی نہیں ہے. سر انہوں نے بھی تو ہمیں نہیں سکھایا. دیکھیں میں نے بھی آپ سے ایک بات کی نا کہ کچھ چیزیں معروف ہیں, اور پورے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کو کہا ہے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو, ماں باپ جی کو سر. نہیں کہا کہ اولاد سے کیسے سلوک کرو. کیوں؟ کیونکہ ایسا سائیکل, آپ بھی تو کسی کی ماں باپ ہیں کہ نہیں ہے؟ جی سر. تو جو آپ نے بھیجا تھا وہی تو آپ کو ریسیو ہو رہا ہے. جی سر. یہ آپ نے غور کیا ہے؟ جی جی بالکل. وہ ایک جھولا نہیں ہوتا میری گو راؤنڈ, جی سر. میری گو راؤنڈ ہی تو ہے. اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے ہیں تو یہ چیلنج ہے میرا آپ کو کہ آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھی رہے. سر میرے پیرنٹس ڈائیڈ ویری ارلی, لیکن سر میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو اب دکھ ہوتا ہے کہ کیا کاش ان کو سکھا دوں کہ حالانکہ وہ دے آر ویری نائس پیپل, لیکن وہ وغیرہ کیونکہ میں نے خود ہی ان کے ساتھ فرینڈ شپ کے حساب میں کیا ہے تو بعض اوقات فرینڈ شپ میں وہ کر جاتے ہیں, تو اس پہ میں تو معاف کر دیتی ہوں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیسے سکھاؤں. میں نے کہا نا کچھ چیزیں فطرت کے اندر ہے. میں آپ کو اسی پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, اسی پہ ہم بات کریں گے. اس آیت کے اندر یہی تو خوبصورتی ہے. تو پہلی چیز تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کیا. اب آپ دیکھیں ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ دیکھیں گے یہاں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی چیز تو کیونکہ انہوں نے اپنا فرض شروع کیا کہ لا تشرک باللہ, اور اللہ کے شکر کی بات کی, تو اللہ نے ان بٹوین ڈالا کہ تمہیں اللہ کے ساتھ شکر کر کے اور کس سے شکر ادا کرنا ہے؟ اپنے والدین کا شکر ادا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی چیز تو یہ سمجھنے کہ جو والدین ہیں یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے, ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے انسان کی تخلیق میں, اور وہ چھوٹا سا ایلیمنٹ انسان کی تخلیق میں جو ہے وہ بھی اللہ کے عزم سے ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دونوں دیتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے. تو بہت ہی چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے ماں اور باپ کا ایک انسان کو کریٹ کرنے میں, وہ بھی اللہ کے عزم سے, وہ بھی اللہ کے عزم سے. تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا ان کا شکر ادا کرو, تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو کائنات کا جو خالق ہے اس کا کتنا بڑا حق ہوگا شکر ادا کرنے. تو ابتدا آپ انسان سے کرتے ہیں. آپ نے کبھی بلی کو دیکھا ہے؟ جی بلی دیکھیے, بلی جی جی سر, آپ کو پتا ہے سعودی عرب میں کتنی بلی ہیں؟ بہت بلی ہیں. آپ نے کتا بھی دیکھا ہوگا, کتے. آپ نے کبھی بلی کی نئے نئے بچے پیدا ہوں, کبھی اس بلی کو دیکھا وہ اپنے بچوں کی کیسے ٹیک کیئر کرتی ہے؟ جی اس کے قریب سے گزر جاؤ آپ کے اوپر جم مار دے. جی آپ کبھی کسی کتیا کو دیکھ لیں, اس کے بچے ہو جائیں, حالانکہ وہ بچے بعد میں 4-6 دن 8 دن کے بعد گاڑی کے نیچے آ کے مر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پہلے 4-5-6 دن کتنا ٹیک کیئر کرتی ہے, بے انتہا ٹیک کیئر کرتی ہے. بلکہ آپ کچھ نیشنل جیوگرافک کی اگر آپ کچھ موویز دیکھیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھی تھی کہ وہ ایک چیتا آ جاتا ہے, ایک پتہ نہیں کوئی کس کا بچہ تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, مطلب بھیڑ تھا یا کیا تھا, اس کے بچے کو اٹھانے, اس کی ماں حشر نشر کر دیتی, اپنی جان لڑا دیتی. جی تو کہنے کا مقصد آپ سے صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ایک بہت بڑا رول پیدا کیا. جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے 3 دن بعد 4 دن بعد ماں اس کو چھوڑ دیتی ہے, باپ اس کو چھوڑ دیتا ہے, وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. انسان کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے. انسان کے بچے کو تو پہلے 2 سال تک تو وہ اپنے ہاتھ سے اپنے ڈائپر بھی چینج نہیں کر سکتا, ایسے ہی ہے نا.
اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا رہنا، اس کی صفائی دفائی سب کس کے ہاتھ میں؟ پیرنٹس کے ہاتھ میں. اور پیرنٹس میں بھی خاص طور پر خصوصاً ماں کے ہاتھ. ٹھیک ہے. اس آیت کے اندر آپ ایک چیز نوٹ کریں. آیت شروع کیسے ہوئی ذرا پڑھیے. آیت کیسے شروع ہوئی؟ جی ٹھیک ہے. ہم نے انسان کو تاکید کر دی اس کے والدین کے لیے. ابتدا میں ذکر کس کا کیا؟ والدین کا ذکر کیا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ آگے دیکھیں، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا ادا کر. ٹھیک ہے. دونوں طرف والدین کا نام ہے. والدین میں دونوں آ گئے نا، ماں باپ دونوں آ گئے، ماں باپ ماں باپ. جی ٹھیک ہے. ان بٹوین کس کا ذکر ہے؟ ان بٹوین کس کا ذکر ہے؟ اللہ پاک یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ماں. یہ صرف ماں کا ذکر ہو، باپ کا ذکر نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا باپ کا ذکر؟ کیونکہ باپ کا ذکر پہلے آ چکا ہے. جی باپ کا ذکر آ چکا تھا نا. یا وہ نہیں ہے جب باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو باپ کا ذکر آ گیا تو ماں کا تو آنا تھا نا. باپ کا ذکر آ گیا، ماں کا آنا تھا. تو ماں باپ دونوں کا ذکر بھی آ گیا اور ماں کا ذکر بھی آ گیا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ماں کا ذکر بڑا ڈیٹیل میں آیا. ماں کا ذکر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں آیا. تو پہلی چیز تو یہ اپنی ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ آنے والی نسل کی پرورش میں اپنی ہر کوشش صرف کر دیں. والدین اولاد کے خاطر جو ہے بیسیکلی جسمانی، مالی، ہر قسم کی قربانی دیتے. ہر مہنگی اور عزیز چیز اس کے لیے خرچ کرتے ہیں. کوئی شکوہ شکایت تک نہیں کرتے، بلکہ انہیں اکثر یہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد پہ کیا خرچ کرتے. مطلب ہم سب اگر اپنے آپ کو دیکھیں، جتنی بھی بینگ اے پیرنٹس ہیں، ہم اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، چاہے وہ ان کی ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ان کا لباس ہو، چاہے وہ ان کی کوئی اور خواہش ہو، ہم ان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے لیے نہیں کرتے، ان کے لیے کرتے، کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں. اور جس کو وہ ریئلائز نہیں کرتے، جس کو وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، جس کو وہ ریئلائز نہیں کرتے. لیکن ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کی خواہشوں کو پوری کرتے ہیں. تو اولاد کے لیے وصیت کرنے والی بیسکلی خود فطرت ہوتی ہے. یہ اولاد کے پاس والدین کا جذبہ جو ہے وہ قدرتی ہو، یہ قدرتی بائی ڈیفالٹ ہے. ہر انسان کو پتا ہے کہ ہر شخص کو پتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، کہ اس کی ماں نے اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا. جی. یو بینگ اے ڈاکٹر، آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ ایک حمل کا پیریڈ ہے، حمل کے بعد ایک ودت کا پیریڈ ہے، ڈلیوری کا پیریڈ. یو بینگ اے ڈاکٹر نوئنگ ویری ویل کہ یہ کتنا کریٹیکل پیریڈ ہوتا ہے، کتنا کریٹیکل پیریڈ ہے. اور ڈیورنگ پریگنینسی کتنے پرابلمس ہوتے ہیں. ڈیورنگ پریگنینسی اس کو پیٹ کا بھی پرابلم ہوتا ہے، اس کی کمر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، اس کے پیروں میں کرامپس بھی پڑ جاتے ہیں، بھوک بھی اس کو بہت لگتی ہے، جو کچھ وہ کھاتا ہے اس کا فیٹس کھا جاتا ہے. پھر اس کو نوشیا بھی ہوتا ہے، اس کو بڑی بڑی عجیب سی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس میں اس کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ انٹرنل پرابلمس بھی شروع ہو جاتے ہیں. وہ ساری چیزوں کو کرتی ہے. اس کے بعد بیبی کو ڈلیور کر دیتی ہے. بیبی ڈلیور ہونا بھی there is a chances کہ وہ نارمل ڈلیوری بھی ہوگی، there is a chance کہ وہ نارمل ڈلیوری نہیں ہوگی. اپنا پروسیس کے پروسیجر کے تھرو ہوگی. اس کے بعد وہ اس کا دودھ بھی پلاتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، اس کا پروسیس دیکھیں، اور ان ساری چیزوں سے اس کی اولاد واقف ہے. فطرتاً پھر بھی اس اولاد کو اپنی اس ماں کے لیے وہ محبت کیوں نہیں آتی؟ کیوں وہ اپنی ماں کی عزت نہیں کر پاتا؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ کیوں نہیں کرتا وہ؟ کیوں وہ اپنی باپ کی عزت نہیں کرتا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ آج وہ جس مقام پہ کھڑا ہے، کچھ بھی ہے اس کی باپ کی وجہ سے کھڑا ہے. اگر اس کا باپ نہیں ہوتا تو آج وہ کانٹیننٹل اسکول میں نہیں پڑھ رہا ہوتا. وہ اگر اس کا باپ نہیں ہوتا، وہ اپنی باپ کی گاڑی میں استعمال کر رہا ہے، اس کا پیسہ استعمال کر رہا ہے، اس کا ATM استعمال کر رہا ہے، اس کی ماں اس کے لیے کھانے بنا رہی
رہی ہے, اس کے لیے لباس کر رہی ہے, وہ سارا پروسیس وہ جانتا ہے, وہ ساری چیزوں سے واقف ہے, معروف ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ریمائنڈر ڈال رہا ہے, مجھے اور آپ کے لیے دوبارہ ڈال رہا ہے, مجھے اور آپ کو دوبارہ بتا رہا ہے. یہ سارے کام ہم نے کرنے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, لوٹنا تو میری طرف ہی ہے. اور خاص طور پہ یہاں ماں کے رول کو زیادہ ڈیفائن کیا ہے. ماں کے رول کو کیسے ڈیفائن کیا ہے؟ اس کا پہلے رداعت کا پیریڈ ہے. آپ سوچیں اس کے حمل کا پیریڈ ہے. حمل کا پیریڈ آپ کو معلوم ہے اٹ کین بی منیمم 6 منتھ سے لے کر 9 مہینے تک ہو سکتا ہے. 6 منتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ سورہ احقاف کے اگر آپ آیات پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 30 شہرا, 30 مہینے تک اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا. 30 مہینے کا بوجھ کا مطلب ہو گیا کہ 6 منتھ پریگنینسی کے جی پلس 24 منتھ اس کی دودھ پلانے. تو اسی کے اندر پھر بن جاتا ہے, مطلب جس طرح سے ایک جگہ پہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 سال تک دودھ پلائیں, لیکن اس آیت کے حساب سے لگتا ہے کہ ٹوٹل پروسیس 30 منتھس کا. جی اب اگر اس کی اگر ڈلیوری 9 منتھس میں ہوئی ہے تو 9 + 21 21 مہینے تک دودھ پلائے. اگر ارلی ڈلیوری ہوئی ہے تو اس میں 24 منتھس میکسیمم تک پلائے. لیکن خیر اس کے اندر بھی تھوڑا سا آرگیومنٹ ہے فقہ کے حساب سے, ہم فقہ کی بحث کو نہیں جاتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں درجات رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مجھ پہ کس کا حق زیادہ ہے, ماں کا زیادہ ہے کہ باپ کا زیادہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کا. کہا اچھا اس کے بعد کہنے کا, پھر ماں کا. پھر کہا اس کے بعد کہنے کا, پھر ماں کا. کہنے کا اس کے بعد کہنے کا اچھا باپ کا. یعنی ماں کا حق جو 3 دفعہ ہے, باپ کا حق 1 دفعہ بتایا. کیوں ہے اس جی کو غور کریں کبھی. یہ جو باتیں ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں یا جو قرآن ہم سے بتاتا ہے, اگر اس کو غور و فکر کریں تو ہماری چیزیں بہت کلیئر ہو جاتی ہیں. سر آپ نے کہا کہ وہ انسان بھول جاتا ہے سب چیزیں, کیوں بھول جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو بھلا دیتا ہے نا, اچھا شیطان اس کو بھلاتا ہے. جی جی شیطان جی کا کام جی ہے اس کو بھلانا. وہ کیوں آپ کو یاد رکھائے گا؟ کیوں رکھائے گا؟ رکھائے گا تو آپ پھنسیں گے. تو اسی یاداشت کو دوبارہ لانے کے لیے تو انسان تذکیر کرتا ہے. یاد دہانی کے لیے جب آپ میڈ اسکول میں تھیں اور آپ کو وائوا آپ کو یاد کرنا تھا تو آپ کیا کرتی؟ ایک دفعہ یاد کرتی تھی, کس کو سناتی ہوں گی, پھر یاد کرتی ہوں گی, جی سناتی ہوں گی, کرتی تھی نا بار بار ریپیٹ. کیوں؟ ایک ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ گو تھرو کیا دیٹس اٹ جا کے دے؟ نہیں. یاد کرنا پڑتا ہے. جی یہاں بھی اسی لیے بار بار آپ قرآن پڑھتے ہیں, بار بار آپ تذکیر کرتے, بار بار آپ تذکیر کرتے. وہ جب جی تذکیر کریں گے تو ہی ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ کسی عورت کا حمل میں ٹھہرنے میں اس میں کسی عورت کا اپنا کوئی کمال ہے؟ بائی ڈیفالٹ ہے نا, چاہے کسی بھی ریلیجن کی ہو. جی اس کو اگر پریگنٹ ہونا ہوگا تو پریگنٹ ہو سکتی ہے. جی اور اس کے بعد جو ہے جو پریگننسی پہ ایک دفعہ آ گئی وہ کچھ بھی کر لے, منیمم 6 منتھ اس کو چاہیے جی ڈلیوری دیکھے لی. اینڈ اٹ کین گوز ایکسٹینڈ اپ ٹو 9 منتھس. جی یہ بھی بائی ڈیفالٹ ہے. پھر اس کا دودھ پلانا ہی بھی ڈیفالٹ ہے. ہاں کسی کی مرضی ہے نہ پلائے, وہ اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن جی یہ بھی بائی ڈیفالٹ ہے. تو اس پہ کسی کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن جو باپ ہے, باپ کا رول کب افیکٹو ہے؟ باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کا کیا کام ہے؟ باپ سپورٹ کرتا ہے. باپ جو ہے ایڈوائزز کرتا ہے. باپ جو ہے اچھے مشورے دیتا ہے. باپ اس کا ہینڈ کرتا ہے. لیکن باپ کے لیے کیا لازم, وہ کب یہ کام کر سکتا ہے؟ جب اس کے اندر وزڈم ہو. جی 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 بالکل. جب اس کے اندر وزڈم ہو. اگر باپ کے اندر وزڈم نہیں ہے, باپ میں اگر حکمت نہیں ہے تو باپ اپنا رول پلے کر ہی نہیں سکتا. جی جبکہ ماں کو اپنا رول پلے کرنے کے لیے کسی وزڈم کی ضرورت نہیں ہے, بائی ڈیفالٹ ہے. اوکے آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ ماں ایک عورت اگر ڈیسائیڈ کر لیتی کہ ٹھیک ہے آئی وانٹ ٹو بی اے مدر, اب ہوگا تو اللہ کے اذن سے ہی نا, ہوگا تو اللہ کے اذن سے. ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی فیملیز ہوتی ہیں کہ جس کے اندر شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ وہ ماں بنے, مرد نہیں چاہتا. مرد پھر ایک اسٹیج پہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے, تم نے کرنا ہے, یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف دا تھنگس. تو میرے کہنے کا مقصد ہے اگر عورت ڈیسائیڈ یہ کر لے تو وہ عورت کے لیے باقی ساری چیزیں بائی ڈیفالٹ ہیں, اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا.
And جی being a doctor, you are aware more than anybody else کہ جو ساری پروٹیکشن جس طرح سے ہے فیٹس کی اور جس طرح سے وہ پین کران ہے فلانا ہے ڈمکان اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری بائی ڈیفالٹ ہے نا, وہ تو خود کچھ بھی نہیں کر رہی نا, جی جی وہ ہر چیز بالکل خود بخود ہو رہی ہے. جی اس کے اندر بائی نیچرل وہ اس قسم کی چیزیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو اس کو مزید پروٹیکٹ کرتی ہیں. جی موسٹ سیفسٹ پارٹ جس جگہ پہ فیٹس اویلیبل ہوتا ہے, کیونکہ جی آپ یہ دیکھیں کہ جو شروع کے اندر اگر وہ پریگننسی ہو بھی جائے تو پہلے تو اس کو 3-4 ویکس تک تو شاید اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, اس میں وہ جی گر بھی سکتی ہے, اس میں اس کو لگ بھی سکتا ہے, لیکن وہ اتنی سیف جگہ پہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اتنی سیف. کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں سے سیف پارٹ کوئی ہے ہی نہیں جی جس جگہ پہ وہ فیٹس میں بھی ہوتا ہے. تو آپ جی دیکھیں جی کیسا ہے, تو بائی ڈیفالٹ ہے. تو جی ماں بننے کے لیے, ماں کا پروسیس کرنے کے لیے آپ کو کوئی چیز ایکسٹرا آرڈنری نہیں کرنی ہے, لیکن باپ کا رول پلے کرنے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے؟ لازم حکمت ہونی چاہیے, آپ کے اندر وزڈم ہونا چاہیے. اور وزڈم کب آ سکتا ہے؟ وزڈم آنے کے لیے کیا شرط ہے مین؟ جب آپ شکر ادا کریں گے. اگر آپ ہمبل ہی نہیں ہیں, اگر آپ شکر ادا ہی نہیں کر سکتے, you can be a very genius person, ٹھیک ہے, you can be a very intelligent person, you are a very successful businessman, you are a very successful doctor, XYZ whatever, but you are not a wise person. And if you are not a wise person, it is not possible and practical کہ آپ اپنی اولاد کو اچھی گائیڈنس, اچھی سپورٹ دے سکیں. آپ میری بات, it's a very fine line. جی It's a very very fine line. اگر آپ کے اندر اگر یہ ایلیمنٹ ہے ہی نہیں, ایک باپ کے اندر شکر ادا کرنے کا ایلیمنٹ ہی نہیں, ہر وقت وہ یہی کرتا ہے یار حالات بہت خراب ہے, حالات بہت خراب. تو مجھے پتا ہے جو آدمی ہر وقت اس چیز پہ روتا رہے کہ میرے حالات بہت خراب ہیں, میرے حالات بہت خراب ہیں, what does it mean? It means کہ وہ سمجھتا ہے کہ چیزیں تو میرے ہاتھ میں کر سکتا ہوں, جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ لا تشرک باللہ. اللہ نے آج کسی نے مجھ سے کہا کہ یار وہ جو ہے نا وہ پیٹرول جو اتنا مہنگا ہو کیسے زندگی چلے گی, 230 روپے کا پیٹرول. میں نے کہا 2030 کا بھی لیٹر ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ جو 230 روپے کا پیٹرول مجھ سے ڈلوا دیتا ہے, اللہ کی ذات ہی دیتی ہے. 2030 کا ہو جائے گا تو بھی اللہ کی ذات دے گی, تب بھی ڈلوا لوں گا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم تو میری اور آپ کی سوچ پہ ہے نا. وی تھنک کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں. بالکل سر. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا. اللہ is not asking to spend anything which you earned by yourself. تو کہتا ہے مانگتا ہی نہیں. اللہ تو کہتا ہے مما رزقناہم ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے دیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کمایا ہے, ڈونٹ گیو, اللہ doesn't need it. تو بات ساری یہ ہے کہ بہت فائن لائن ہے ماں کے کردار کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا اسپیسیفکلی بتایا. اللہ تعالیٰ نے اتنا اسپیسیفکلی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 حصے کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دیکھیں, بہت زیادہ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے جو رول کو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا, بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. یہاں تک کہا گیا ہے کہ ماں کے پیروں کے پہلے جنت, جنت سے مراد ہے جنت کا راستہ وہاں سے گزرتا ہے. ماں باپ کی خدمت کرو گے, ماں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے, تو آپ 3 دفعہ رکے اور تینوں دفعہ اپنا آمین کا. صحابہ کرام کا ہمیشہ یہ رویہ رہا تھا کہ جب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ وہ کوئی ایکسٹرا چیز یا کوئی ایکسیپشنل چیز کرتے تو ضرور سوال پوچھتے. تو لوگوں نے پوچھا صحابہ نے کہ آپ نے 3 دفعہ آمین کہا. آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے, مجھے دعا سکھا رہے تھے اور میں اس میں آمین کہہ رہا. اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جس شخص کو بوڑھے والدین دونوں یا ایک مل جائے اور وہ اس کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروائے تو بڑا بدنصیب. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے, کتنا اہم سبجیکٹ ہے. اور ہمارا رویہ کیا, ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے رویہ ہے.
हमारे माथे पे शिकन पड़ जाती है, हमसे बदतमीजी से बात करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है वक़्फ़िज़ जनाहुमा, तुम उनके ऊपर अपने इस तरह से तुम्हारा बिहेवियर होना चाहिए जिस तरह से परिंदे नहीं अपने पर को ऐसे झुका लेते हैं, तो अपने वालिदैन के सामने ऐसे आपको होना चाहिए। बिल्कुल एक शिकन नहीं होनी चाहिए बातें, जी एक चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम कभी सोचें कि हम लोग क्या रवैये अपने वालिदैन पर, क्या रह चुके। और एक बात और याद रख लीजिएगा, जो शख्स जिस इंसान ने भी दुनिया के अंदर, ये एक ऐसा मामला है जिसका आपको सवाल और जवाब और सारे रिजल्ट दुनिया में मिल जाते हैं। जो शख्स वालिदैन के साथ दुनिया के अंदर अच्छे मामलात रखेगा, मेरा आपको चैलेंज है, और आप हो सकता है आपने नोट भी किया हो और देखा भी हो, आप सोच नहीं सकते उसके साथ कितने खूबसूरत मामलात होते हैं दुनिया में। और जिस शख्स ने अपने वालिदैन के साथ अच्छे सलूक नहीं किए, उसका एंड रिजल्ट आप देख लीजिएगा दुनिया में, कभी वो कामयाब नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस रखा हुआ है, हमें अपने आप को देखना चाहिए। हम हमारे वालिदैन आज इस दुनिया में अगर मौजूद हैं तो हमें चाहिए कि हम जाके अपनी इस्लाह करें और उनके साथ माफी मांगे और उनके साथ अपना बेस्ट पॉसिबल टाइम उनके साथ गुजारने की कोशिश भी करें। ना सिर्फ उनके साथ कोशिश करें बल्कि कोशिश ये भी करें कि जो कोताहियां गलतियां तो मैं सुधार। और अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो कोशिश जी करें कि आप उनके लिए जो है वो सदका जारिया बन जाए, जी वो काम उनके लिए करने की कोशिश करें जो अगर आपको मालूम हुए कि वो चाहते थे और वो ना कर सके। उनके जो चाहने वाले उनको चाहें आप, वो जिस तरह से चीजों को पसंद करते हैं तो उसको करने की कोशिश करें। हमारा एटीट्यूड ये हो गया है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे, उसकी वजह से क्या हो गया, आज हमारी औलाद हमारे साथ वो बिहेव नहीं करती। जी आज हमारी औलाद हमसे कहती यू डोंट नो, यू नो नथिंग, ये आपका जमाना थोड़ी है, वो जमाना और था। क्योंकि उस जमाने में लोग नाक से खाना खाते थे, आज ये सब लोग आंख से खाना खाते हैं। जमाना तो सर और हम यही लोग हो सकता है ना। सर हम तो दोनों तरफ से पिसे हैं। नहीं, पिछले हम कहीं से भी नहीं है। देखिए एक बात याद रख माँ लीजिए, बाप कहते थे हम सही नहीं है, औलादे कहती है हम सही नहीं है। देखिए बात सर ये है कि हर आदमी के अपने व्यूज हो सकते हैं, हर जी आदमी के अपने जो भी व्यूज है वो अपनी जगह पर है। जी लेकिन सर मैंने आपसे कहा ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को फितरत सलीमा पे पैदा किया। जी जी फितरत सलीमा क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वदियत कर दी, शर और खैर का मादा अल्लाह ताला ने डाल दिया है। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये हक है और ये जुल्म है, और हर इंसान उससे मारूफ है। जी हर इंसान को मालूम है। मैंने भी आपसे कहा ना कि अभी आपने मुझसे कहा था इंसान भूल क्यों जाता। मुझे बताइए क्या क्या हम सबको नहीं मालूम कि हम जो है वो अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहे? क्या हम नहीं जानते? सब जानते हैं। सब जानते हैं, लेकिन हमने उसका एहसान उतारते हैं उसका? नहीं उतारते, जी नहीं सर उतार मुझे पाते। सर मुझे दुख हम इस सब बात का है। जानते हैं कि हमने जो जी अपनी माओ का दूध जी पिया है ना, हमें जी जी उस दूध का टेस्ट भी याद नहीं है। तो क्या हम जी इनकार कर सकते हैं कि हमने दूध पिया ही नहीं? जी सर नहीं कर नहीं इनकार सकते। कर सकते। तो तस्कीर करने का बुनियादी मकसद ही, कोई भी चीज मैं आपसे बताऊं, हमारी अगर आप इस चीज को देखें तो हम टोटल फितरत के ऊपर है। जी हमारे साथ प्रॉब्लम्स ही उसी वक्त होते हैं जब हम फितरत के अगेंस्ट जाते हैं। जी सर कहते हैं ना कि सच बोलने के लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती, लेकिन झूठ बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। जी फिर झूठ बोलने के लिए आपको याद भी रखना पड़ता है कि मैंने यार उस दिन क्या बोला था, इस बार गड़बड़ ना हो जाए। जी सर और फिर अल्लाह ताला कहता है इलैहिल मसीर। हर शख्स को ये याद रखना चाहिए कि बलाखिर सबने किसकी तरफ जाना है। सर हमें एक और बात भी याद रखनी चाहिए कि हमारे स्पाउसेस भी अपने पेरेंट्स के, चाहे उनके पेरेंट्स बुरे हैं या जैसे भी हमारे साथ सलूक करें, हमें उनके और उनके पेरेंट्स के दरमियान में नहीं आना चाहिए। समझा नहीं मैं आपकी बात? मतलब अगर फर्ज करें जैसे आपके मदर इन लॉज जो है वो आपके साथ बुरा सलूक कर रही हैं, लेकिन आपके अपने अपने बच्चों के साथ तो वो अच्छे हैं, तो हम अगर उनको कहते हैं कि देखो आपकी अम्मी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही है, जैसे मैंने कुछ अर्से किया, फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर दे आर हैप्पी टुगेदर आई हैव टू बी आउट ऑफ देयर वे, यू नो।
کہ جو ہے چاہے وہ میرے ساتھ اچھی نہ ہو لیکن وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تو اچھی ہیں، تو وہ بیٹے کو ان کو حق تو ادا کرنا ہے نا. دیکھیے ایکچولی یہ ایک بڑا یونیورسل پرابلم ہے. یہ پرابلم جی صرف آپ کا نہیں ہے، یہ کہانی گھر گھر کی ہے. جی جی یہ کہانی گھر گھر کی. ہر بہو کو یہ لگتا ہے کہ اس کی جو ساس ہے نا وہ دنیا کی ظالم ترین عورت. نہیں نہیں سر، میرے پاس نہیں پروف ہے. نہیں میں آپ سے بات بتا رہا ہوں، یہ میں آپ سے بات بتا رہا ہوں. اسی طرح جی سے ہر ساس کو یہ یقین کامل ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ اگر کوئی بری عورت ہو سکتی ہے نا وہ میری بہو ہو سکتی ہے. سر میری ساس یہ نہیں کہتی. ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اگنورنس ہے. اور یہ جو پرابلم ہے یہ خالی بر صغیر میں نہیں پرابلم، یہ پرابلم عرب ممالک میں بھی اتنا ہی ہے، یہ پرابلم یورپ امریکہ میں بھی اتنا ہی ہے، ہر جگہ پہ یہ پرابلم ہے. اس کی جی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم پرابلم کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیں سن لیں سمجھیں. دیکھیں ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، بہو ہوتی ہے، داماد ہوتا ہے. جی ہم کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری بہو ہے وہ ہماری بیٹی جیسی ہوگی؟ اور ہماری ایگزیکٹلی. کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں سر، بالکل نہیں کرنا چاہیے. آئی ایگری. نہیں کرنا چاہیے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس کو ماں سمجھے. کیوں سمجھے اس کو ماں؟ جی مجھے تو بتائیے کیوں سمجھے اس کو ماں؟ اس کی ماں ہے نا موجود. اپنی ماں جی کو ماں سمجھے، اس کا کام اپنی ماں کی خدمت کرنا ہے. اس کی ماں آپ کے میاں کی ماں کی خدمت کرنا نہیں ہے. جی سملرلی یہی چیز اس کے ساتھ بھی اپلائی ہوتی ہے. اس کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی ٹیک کیئر کرے. اس کا یہ پرابلم نہیں ہے کہ وہ اپنے میاں اپنے بیٹے کی بیوی کی بھی ٹیک کیئر کرے. بڑا پوائنٹ. جی ٹو وے بالکل سر، پروسیس ہے ہمارے بالکل سر. یہ جو ٹو وے پروسیس ہے اس میں بہت مکسنگ ہے. جی اس مکسنگ کی وجہ سے پرابلم ہے. آپ جی کو سر. پتا ہے کہ جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ کب آتا ہے؟ جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے. جی ایک سر. گھر میں 2 بھائی یا 3 بھائی رہتے ہیں اور سب شادی شدہ، وہاں سے پرابلم ہے. جی سر. اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہی نہیں. جی There is سر. no joint family system in Islam. یہ سارا سسٹم جوائنٹ فیملی سسٹم تو بڑے صغیر کی پیداوار ہے. جی بڑے سر. صغیر میں بھی ہندوؤں کی پیداوار ہے. کون جی سر. بچانے کے چکر میں، فلانے بچانے کے چکر میں. یہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں. بلکہ مجھے تو یاد ہے میرے آفس میں بہت سارے سعودی لڑکیاں ہوتی تھیں، وہ شادی نہیں ہوتی. میں کہتے شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو پیسے ہی نہیں ہے یار. پیسے نہیں، مطلب کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے شادی کرنے میں الگ گھر لینا پڑے گا، گھر سیٹ کرنا پڑے گا، فلانا کرنا ہے، وہ ڈمکانا ہے. میں نے کہا یار تیرا باپ کا گھر تو ہے. بولا میرے باپ کا گھر ہے نا، میرا باپ رہتا ہے. بھائی تیرا باپ رہتا ہے تو مطلب تو نہیں بولا نہیں وہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہمارا. آپ تو میرے کہنے کا مقصد ہے ان ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جی سر. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپس کے اندر چیزوں کو خراب کرتی ہیں، بلا وجہ کے خراب کرتی ہیں. دیکھیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے. دوسری بات یاد رکھ لیجیے کہ کہاوت ہے، اس کہاوت کو بہت غور سے سمجھ لیں، اپنے اندر ڈال دیں کہ جب دوسرے کا بچہ روتا ہے نا تو سر میں درد ہوتا ہے، جی اور سر. جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے. بالکل سر. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی بہو اور آپ کی سگی بیٹی برابر ہو؟ یہ جی سر کیسے بالکل. ممکن ہے کہ آپ کا داماد اور آپ کا بیٹا برابر ہو جائے؟ جی ساس سر. بہو کے اندر جو ایک مین پرابلم آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ نارملی ساس کو یہ فیل ہو جاتا ہے کہ یہ جو لڑکا تھا، یہ بیٹا تھا، یہ تو میرا تھا. اب یہ جو عورت آ گئی اس نے میرے بیٹے کو چھین لیے. جی سر. وہ اسپیس دیتی نہیں ہے. اسپیس اس کو بھی دینا چاہیے نا. بالکل. اسی طرح سے یہی کام اس کی بیوی کو بھی کرنا چاہیے، وہ بھی اسپیس دے. بیسکلی اس جی میں بالکل. مرتا تو آدمی ہے. آپ کو پتا ہے غور کیا آپ نے؟ جی بالکل چکی سر. میں پستا کون ہے؟ ہمیں دیکھیں پس کے میں اتنا چوڑا ہوتا تھا، پس کیسا ہو گیا ہوں میں. ایک طرح سے بیوی پس، لیکن الحمدللہ. تو کرنا کیا چاہیے؟ بہت میری طرح کام کرنا چاہیے کہ پہلے دن سے بتا دیں کہ ماں کو بتا دیں کہ میرے پاس بہو کی شکایت لے کے نہیں آنا، اور بہو کو بول دیں میرے کو ماں کی شکایت دینا. جی دونوں سر. خود لڑ لینا، جو فیصلے خود کر لینا، مجھے انوالو مت کر. زبردست سر. زندگی آپ کی بہت آسان ہو جائے گی. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اللہ المصیر. ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ بالآخر سب کو اللہ کی طرف پلٹنا. تو دیکھیں یہاں سے
پہلی جو بات وصیت کی تھی وہ تو صرف شرک کے حوالے سے، لیکن شرک کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات خود ڈال دی، اور وہ ڈال دی کہ کیا حق ہے، مطلب ادائے حقوق کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اگر اس سرزمین کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا حق ہے آپ کے اوپر تو کس کا حق ہے؟ والدین کا حق، اور یہ اتنا بڑا حق ہے اور اتنا فطری حق ہے، ہر انسان کو، جتنے لوگ آپ لوگ موجود ہیں، اپنے آپ کے ساتھ فیصلہ کریں، اپنے آپ کے ساتھ سوچیں کہ ان کا کیا رویہ رہا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، کیا وہ رویہ بہت اچھا تھا؟ اگر اچھا نہیں تھا اور آج ان کے پیرنٹس نہیں ہے یاد دنیا میں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کریں، جی ہو سکتا ہے آپ کا صدقہ جاریہ، آپ کی مغفرت ان کے لیے بھی کچھ فائدہ کرے گا اور آپ کے لیے بھی فائدہ کرے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور اگر آپ کے پیرنٹس اللہ زندہ ہیں، چاہے وہ ایک ہو چاہے وہ دو ہوں، تو کوشش کریں کہ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، سب سے بڑی بات ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ کو سورہ نام کی آیت بتائی ہے، اس حساب سے تو یہ کہ اگر آپ نے اچھے برتاؤ سے کم کوئی چیز کر دی تو حرام ہو گئی، اچھے برتاؤ سے اگر کم لیول پہ کوئی چیز کر دی تو حرام ہو گئی۔ جی اور سر، یہ جو پارٹ تھا یہ لقمان کا پارٹ نہیں ہے، یہ پارٹ اللہ تعالیٰ نے امبیڈڈ، لقمان کا پارٹ تو اس کے بعد سے آگے سے شروع ہوتا، اور پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک اور آیت کو کرنے سے تھا کہ اسی فیصلہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَهُمْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی تجھے اس بات پہ مجبور کرے کہ تو شرک کر، یعنی ایسا ممکن ہے نا، ایک شخص ہے جو مسلمان ہو گیا، ہندو تھا، کرسچن تھا، مسلمان ہو گیا، لیکن اس کے ماں باپ تو چاہتے ہیں نا کہ وہ واپس اسی دین میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ تم شرک تو نہیں کر سکتے، شرک تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ماں باپ کا اتنا بڑا حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اس کا جو معاملہ رکھو گے وہ تم معروف رکھو گے، صاحبہما، مصاحبہ کہتے ہیں کلوز کانٹیکٹ۔ اب میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں سعودی عرب میں، کیونکہ سعودی عرب میں 30 سال رہا ہوں، مختلف لوگوں سے ملتے تھے، مختلف ریلیجن کے لوگ بھی تھے، اس میں سے کچھ کنورٹ بھی ہو گئے۔ میں ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں جو ہندو تھی، ہندو سے مسلمان ہو گئی، اس سے اپنے پیرنٹس کو بالکل چھوڑ کوئی کانٹیکٹ۔ میں ایسی فیملی کو بھی جانتا ہوں جو بائی ریلیجن تو مسلمان تھی، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ اس کے تھے، جیسے آپ آخانی ہوتے ہیں، پوری ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ بلیفس ہوتے ہیں، وہ دے چینج، جب وہ چینج ہوئے تو اپنی فیملی سے الگ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اس کے حقوق ہے وہ تم نے معروف طریقے سے ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے صاحبہما، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مصاحبہ میں نے آپ سے کہا کلوز کانٹیکٹ، کلوز کانٹیکٹ کا پاسبل ہے، کلوز کانٹیکٹ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ کا ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی کانٹیکٹ، اگر آپ کا کانٹیکٹ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، تو آپ کس طرح سے کریں گے؟ تو آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزیں ڈیفائن کر، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ والدین کا حق کیا ہے، والدین کا حقوق کیا ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر یہ پاسبل ہے نا، یہ پاسبل کیسے ہے؟ فار ایگزامپل کہ بہت سارے لوگ جو آپ جن کی فیملیز جو ہے پاکستان یا انڈیا میں رہتی ہیں اور خود وہ عرب ممالک میں کہیں رہتے ہیں، تو بہت سارے ایسے ریچولز جو آپ برصغیر میں فالو کر رہے تھے، وہ جب آپ سعودی عرب گئے یا کسی اور ممالک گئے تو آپ کو ریئلائز ہوا کہ یار تو ایسی کچھ چیز ہو ہی نہیں رہی، وہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کو ڈیٹیل انالیسس کیا تو لگتا ہے آپ کو فرق آیا۔ اب اس کے اندر پاسبلٹی کیا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، لیکن اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ کو بھی بریک کر جاتے، آپ ان کے ساتھ ان کی خوشیوں میں، ان کی چیزوں میں سب میں شرکت کریں، آپ ان کے ساتھ سارے معاملات کریں معروف طریقے سے، بس صرف آپ نے خیال کیا کرنا ہے
کہ جو وہ معاملہ جس کے اندر وہ آپ کو ڈالتے ہیں اور جس کا تعلق شرک سے آ جاتا ہے یا بدعت سے آ جاتا ہے، آپ اس سے اوائڈ کریں، بلکہ ان کو دعوت دیں کہ وہ بھی اس کام کو چھوڑیں، وہ بھی اس کام سے باہر آ جائے. لیکن دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ میں پھاڑا لے کے کھڑے ہوتے. لا اکراہ فی الدین کا ہم آیت کوٹ کر دیتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین میں کس نے کا جبر نہیں ہے؟ دین میں کوئی جبر نہیں ہے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس کے اوپر کوئی فورس نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہے تو اس پہ تو فورس ہے نا. پھر تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک آدمی مسلمان ہے کہ میں اپنی مرضی سے نماز پڑھوں گا، فجر میں 40 رکعت پڑھوں گا، ظہر میں 1 پڑھوں گا. یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کا جبر ہے بھی اور نہیں بھی. آج کی جو بنیادی بات ہے، اور یہ ساری بات فطرت سے ریلیٹڈ ہے، اور آپ جتنے بھی لوگ ہیں مجھے بہت حد تک یقین ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ والدین ہی ہیں، اور والدین میں بھی آپ سب ماشاءاللہ جو ہے وہ ماؤں کا کردار ادا کرتی ہیں. کیا بھی ہوگا آپ سب لوگوں نے، بہت سارے لوگ. اپنے آپ کو بھی سوچیں، کیا آپ نے اپنی ماں ہونے کا کردار اچھا نبھایا؟ کیا آپ نے، اگر آپ اپنی کیپیسٹی میں ساس ہیں تو آپ نے کیا ساس ہونے کا کردار اچھا نبھایا؟ کیا آپ نے اپنی کیپیسٹی میں اگر بہو ہیں تو آپ نے بہو ہونے کا کردار اچھا نبھایا؟ آپ اپنی کیپیسٹی میں اگر سسٹر آپ نے اچھا کردار نبھایا، آپ نے ایز اے ڈاٹر اچھا کردار اس پر نبھایا، ایز اے وائف آپ کا کیا رول تھا، ایز اے ڈاٹر آپ کا کیا رول تھا؟ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو نبھایا، کس طرح سے کس چیزوں کو کیا؟ کیا آپ صرف وشز پہ چلتی رہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کو وشز بیسس پہ چلاتے ہیں، یا بس آپ نے چلا دیا کہ یہ اب ایسے ہی ہوگا کیونکہ بس ہم کیا کریں؟ نہیں. ہر انسان یاد رکھ لیجیے گا کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہر شخص اس دن ہمارے پاس فردن 1 by 1 آئے گا. آپ اپنی آخرت کی خود ذمہ دار. ابھی رات کے اس وقت پاکستان کے اندر 12:30 بجے، سعودی عرب میں اس وقت 10:30 بجے. آپ سب لوگ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اس میں سے آپ کا ہو سکتا ہے کوئی شوہر ہو بولتا ہو کیا آپ لوگ نے لگایا بار رات کے 12 بجے تک کلاس لیتے یا 10:30 بجے تم کلاس لیتی ہو. میں 9 بجے آتا ہوں آفس سے، کھانا کھانا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھو ٹی وی دیکھو، لیکن آپ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس چیز پہ آتے ہیں، اس کے لیے ٹائم لگاتے ہیں. اب آپ اپنے اس کے لیے کام نکال لیں، اپنا ٹائم نکال لیں، اس کو کمپنسیٹ بھی کریں ساتھ. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک نیک کام کرنے جائیں لیکن نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کی جو ہے نا دل آزاری بھی کریں. اگر آپ کو معلوم ہے کہ جی آپ کو یہ تو اپنے ٹائمنگ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کریں، اپنی چیزوں کو ایڈجسٹ کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑی کاؤنٹر ہوتی ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی علم آپ حاصل کرنے جائیں، اگر اس علم کو حاصل کرنے کے پروسیس کے اندر لوگوں کو تکلیفیں پہنچ رہی، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ کو نہیں، لوگوں کو، ماحول کو، چیزوں کو، آپ اس میں حاصل نہیں کر پائیں. لوگوں سے لوگوں کی دعائیں لینے کی حاصل کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کی اچھی فیلنگز لینے کی کوشش کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو محسوس کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو محسوس کرائیں. جو شکر کے ایلیمنٹ ہے اس کو محسوس کریں. اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ یار ہر وقت گزر جاتا ہے، ہر چیز گزر جاتی ہے. غصہ، کسی چیز کے اوپر ریئیکٹ کرنا، کسی چیز کے اوپر بہت جلدی اپنے آپ کو پھینک دینا، اپنے آپ کو گرا دینا، کسی چیز کا حل نہیں. حل کے لیے صرف اور صرف بردباری ہے. اپنے اندر صبر کا پیدا کرنے کی کوشش کریں. جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ گلی کے کتے والا صبر نہ کریں. وہ گلی کے کتے والا صبر ہر آدمی کرتا ہے. صبر کیا ہے کہ آپ کی کسی سے کسی معاملے میں کوئی بات ہو جاتی ہے، آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ بھی اس کو پلٹ کے 2 گالی دے سکتے ہیں. آپ میں کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں. آپ میں کیپیسٹی ہے کہ آپ اس کو نوکری سے نکال سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو اگنور کرتے ہیں اور سامنے والا بھی بات یہ جانتا ہو. دیٹ از کالڈ اے صبر. اور صبر آدمی کس پر کرے گا؟ صبر اسی وقت کر سکتا ہے جب انسان شکر کرتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا جتنا آپ شکر کریں گے، جتنا آپ تھینکفل ہوں گے، آپ اتنے ہی آپ ہمبل ہوں گے. جتنا آپ ہمبل ہوں گے آپ کے اندر صبر کا مادہ اتنا ہی بڑھے گا. ادروائز تو بے صبری کون کرتا ہے؟ بے صبری وہی آدمی کرتا ہے جو ناشکرا ہوتا ہے. بے صبری وہی آدمی کرتا ہے جو ناشکرا ہوتا ہے. اور ناشکرا کون ہوتا ہے؟ جو ہمبل نہیں ہوتا. اور ہمبل جو نہیں ہوتا وہ کون ہوتا ہے؟ وہ وائز نہیں ہوتا. تو آپ یہ دیکھیں ہر چیز ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے.
یہ جو ہم جتنی بھی جو چیز ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، اور میرا جو ہمیشہ طریقہ کار ہے، میں نے بھی اپنے استادوں سے سیکھا ہے کہ قرآن کو میں اسٹوری بک نہیں پڑھتا. میرے لیے قرآن ختم کرنا از نیور اے پرابلم، از نیور اے پوائنٹ. میرے لیے کبھی بھی قرآن ختم کرنا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. میرے لیے تو قرآن کو یہ کہ میں نے قرآن کو سمجھنا ہے. کیا میں ایک آیت سمجھوں، میں اس ایک آیت سے اپنی پوری زندگی کی ساری چیزوں کو ریلیٹ کرتا چلا جاؤں، میں کر دوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ میرے لیے وہی ہدایت ہے. میں اگر اس کی ایک آیت پہ عمل کر دوں، اس کے ایک احکام پہ عمل کر دوں، میں اس کی ایک چیز پہ عمل کر دوں، اور میں اس بات کو اگر آگے کسی پہ پہنچا دوں، تو میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں جو ہے نا آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے، میرے پاس ایک طریقہ کار ہے کہ میں آپ کو پورا اپنا کیا کہتے ہیں دورہ قرآن جو ہے آپ کو 30 دن میں کرا دوں. 30 دن کے اندر دورہ قرآن ہوتے ہیں نا پورے پاکستان میں، ڈاکٹر جی اسٹار کے بہت سارے ہوتے ہیں، پورے 30 دن میں کرا دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں. چھوٹی سی میں نہیں کرتا یہ کام، میں نہیں کر سکتا. میں نے دورہ قرآن آج سے 4 سال پہلے شروع کیا تھا، ہر رمضان میں کراتا ہوں، ابھی تک نہیں ختم ہوا، ابھی تک نہیں ختم ہوا. کچھ پارٹ رہ جاتے ہیں، سر میں رمضان میں کراتا ہوں، کچھ نہ پارٹ رہتا. تو 4 سال ہو گئے میرے. مجھے نہ لوگوں نے کبھی اعتراض کیا، نہ میں بھی کرتا، کیونکہ آبجیکٹو ہی نہیں ہے. یہی آپ لوگ کے ذہن میں جو ہے، ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں، اپنے ذہنوں میں وسعت پیدا کریں. جو کچھ پڑھے، ایک آیت پڑھے، ایک چیز پڑھے، لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو کھول دیں، اس کے اندر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں، جتنا ایکسپینڈ کریں. لا تشرک باللہ کی وہ اپنا بیس بنا لیں کہ کہا شرک نہیں کرو. اب میں کوئی بھی کام کروں آپ کے ذہن میں اسٹرائک ہو جانا چاہیے. آپ گھر میں بیٹھے لائٹ چلے گئی اور مر گئے، فوراً آنا چاہیے لا تشرک باللہ. ارے کوئی بات نہیں، لائٹ چلے گی، میرے یہاں تو بھی ابھی جنریٹر ہے، یا میرے یہاں تو UPS ہے، لوگوں کے پاس تو وہ بھی لا تشرک باللہ. کھانا کھانے بیٹھے، آپ کھانا کھانے بیٹھے، عجیب سے آپ نے کھانا آپ کو لگا کہ روٹی جو نا تازی نہیں ہے، فوراً خیال آ جانے گے لا تشرک باللہ. شرک مت کر، کسی کے پاس روٹی کی وجہ you can attach this لا تشرک باللہ زندگی کے ہر چیز میں اٹیچ کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ اس کو اس طرح سے اگر غور کریں، اگر آپ اس کو اپنا بیس بنا لیں، لا تشرک باللہ، اس کو اگر بیس لائن بنا لیں، آپ سوچیں آپ کتنی چیزوں سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جائیں گے، کتنی غلط چیزوں سے، غلط اس چیزوں سے باہر نکل جائیں گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام شروع کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اگر آپ اپنی ہیبٹ بنا لیں کیا ہوگا؟ اب آپ نے بھی ہیبٹ بنا لیں، بس آپ کا دل چاہ رہا ہے جوا کھیلنے کا، will you say بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ نہیں. کارڈز کھیلنے بیٹھ گئے، کیسینو چلے گئے، رولٹ ٹیبل کے سامنے آ گئے، چپس بھی لے لیے آپ نے. اب آپ نے کہا میں ذرا نمبر لگا دو 32 36 38 32 36 اور 0، ذرا 50 چپ تو لگائی. تو میں ویگس گیا ہوں اتنے دنوں کے بعد، MGM کے اندر بیٹھا ہوں، تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. will you say بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہیں گے آپ؟ نہیں کہیں گے. جب آپ نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا؟ مجھے بات ایک منٹ ہولڈ آن، جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے ہے، بیکاز یو ہیو ڈیسائیڈڈ اینڈ یو ہیو اگریڈ ود یور سیلف، یو ہیو میڈ اے کمٹمنٹ ود یور سیلف کہ میں جو بھی کام کرنا ہے میں نے I will say بسم اللہ الرحمن الرحیم then I will do it. جی. تو اب کیا ہوگا؟ وہ چپ آپ نے لے لی کاؤنٹر سے، وہ بیٹھ بھی گئے، رولٹ اسپن ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، ہاتھ میں آپ کو چپس پڑے ہوئے، بالکل اس کارنر پہ کھڑے ہیں. 32 36 یہ بالکل سامنے ہوتا ہے، 0 بہت آگے ہوتا ہے. یہ بہت آرام سے آپ چپس رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھیں گے. دو چیزیں ہوں گی، یا تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے یا نہیں رکھیں گے. بسم اللہ جی. نہیں پڑھیں گے تو you will break your commitment by yourself. اور اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو you will shame of yourself. یہ میں نے کیا کیا؟ Am I right or wrong؟ جی سر. لیکن اس کو کرنے کے لیے کرنا کیا؟ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرنا پڑے. جی سر. جب ہم یہ کمٹمنٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ پھر ہوگا ادھر ایسا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تو کچھ کرو، پہلے کچھ کرو. بدر کے مقام پہ لوگ پہنچے تھے، پھر فرشتے آئے تھے. کیا فرشتے پہلے نہیں آ سکتے تھے؟
क्या नहीं आ सकते थे? आ सकते थे सर। मुझे बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, है ना, कितनी दूर था मेराज, नोबडी नोस, जी किसी को नहीं पता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत के लिए गए तो क्या हुआ? 2 दिन तो गार में बना ली, फिर वो सुराखा पीछे लग गया। ऐसे क्यों नहीं पहुंच गए? ऐसे करते पहुंच जाते मदीना। जी याद रखिएगा, दुनिया को चलाने का कानून एक अलग प्रोसेस से चलता है, और अल्लाह जो मुआजिज़ात और चीजें दिखाता है वो एक अलग प्रोसेस। एक कोई जंग का मुकाम था या किसी मुकाम था, तो वहाँ पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, और खैबर के मुकाम पे तो मुझे याद है लोग बहुत भूखे थे। तो एक साहबी आते हैं, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे घर पे एक छोटी सी बकरी है, मैंने ज़िबा कर दी है, 3-4 लोग हम चलते हैं और खाना खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करा दिया सबको, चलो भाई आज फलानी साहबी के घर पे खाने की दावत। तो साहबी तो परेशान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 2 चीजें की। उन्होंने कहा एक काम, पहले काम तो ये करना कि जिस हांडी पे तुमने सालन चढ़ाया ना, वो हांडी बंद नहीं करना, ठीक है, और अपनी बीवी को बोलना बस उसे निकालती रहे, और जिस थाल में तुमने आटा गूंद के रखा है ना, उसके ऊपर कपड़ा डाले रखना और रोटी बनाते रहना। तो आप अंदाजा करें, ना शोरबा कम हुआ, ना गोश्त कम हुआ, ना रोटियां कम हुई, तमाम साथियों ने मिलकर खाना खाया, टिका। ये क्या चीज थी? ये मोज़ात थी। और हकीकत जी क्या थी? हकीकत ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहुत सारे सहाबा के साथ बाज दफा 2-2 या 3-3 पेट पे पत्थर बैठ बांध के फाके करते। तो दुनिया के अंदर जो बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ वो ये, आपका अपना कमिटमेंट अपने साथ, अपने दीन के साथ किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने सूरह बकरा याद कर ली है या सूरह बकरा की पूरी तफसीर कर ली है। दिस इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इससे मतलब क्या और उसका मुझे फायदा क्या है? Do you understand Alhamdulillah Rabbil Alameen? Do I understand what is Rab? मुझे अगर रब पता है तो फिर मुझे अपने रब को ढूंढने आ जाएगा। Our commitment should not, और ना हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमने कुरान खत्म कर दिया, हमारा फोकस होना चाहिए हमने कुरान को समझना है, जितना समझ सके। बाकी आप तिलावत अपनी करते रहे, आप अपनी तस्कीर करते रहे, आप अपने तर्जुमे भी पढ़ते रहे, लेकिन कुरान को समझना, उस पर गौर करना, आप जब देखेंगे उसमें बहुत सारी चीजों में आप चले जाते हैं। देन अल्लाह ताला आपके दिलों को खोलता है, अल्लाह ताला आपके लिए राहें खोलेगा, मेरे लिए भी खोलेगा, आपके लिए भी खोलेगा, सबके लिए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाक